السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اگر آپ شوگر سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ شوگر کی علامات کیا ہیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا شوگر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 30% سے زیادہ شوگر ہے۔ انٹرنیشنل جو ڈائبٹیز فیڈریشن ہے اس کے مطابق پاکستان میں 30% سے زیادہ شوگر ہے۔ اس کی علامات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے آپ میری بات یہ دھیان سے سن لیں کہ اس کا علاج صرف دوائیاں نہیں ہیں۔ اگر آپ دوائیاں کھائیں گے تو آپ کی ٹمپریری جو شوگر ہے وہ کم ہو سکتی ہے، لیکن آپ مکمل طور پہ شوگر کو دوائیوں سے ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شوگر کی میڈیسنز لیتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی شوگر کم ہو جائے، لیکن جب وہ شوگر آپ کے اندر رہے گی زیادہ عرصہ تک، اگر آپ کے اندر رہی تو وہ آپ کے آرگنز کو، جسم کے جو آرگنز ہیں دوسرے، جیسے کہ جگر ہو گیا، جیسے معدہ ہو گیا، جیسے دل ہو گیا، آنکھیں ہو گئیں، یہ ان کو بڑا نقصان پہنچائے گی اور ایٹ دا اینڈ آپ کی زندگی کو کم کر دے گی۔ اسی لیے اگر آپ شوگر سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کریں، اس سے آپ کی شوگر میں کمی واضح طور پر کمی آ جائے گی اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے کریں گے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، موٹاپے کو کم کرنا ہے۔ میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ جن پیشنٹس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے ان میں موٹاپے کی وجہ سے ہی یہ شوگر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس موٹاپے کو کم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو موٹاپا ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر شوگر کو کم کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ وہ جب شوگر آپ کے جسم کے اندر آتی ہے، خون میں جب ہوتی ہے، تو وہ انسولین اس کو جسم کے دوسرے حصوں میں لے جاتی ہے انرجی کے لیے۔ لیکن جب آپ کو موٹاپا ہو جاتا ہے تو انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، تو موٹاپے کی وجہ سے پھر شوگر آپ کے جسم خون کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور اب اس طرح شوگر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے موٹاپے کو کم کرنا ہوگا۔ اگر آپ، جیسا کہ آپ کا وزن 100 کلو گرامز ہے، 100 کلو گرام ہے، تو آپ اس کو 10 سے 12% اس وزن کو کم کر لیں۔ 100 ہے تو آپ 88 کلو گرام وزن کر لیں یا 90 کلو گرام کر لیں۔ اس سے آپ کا وزن کم ہوگا۔ پھر جو انسولین ہے جو ریزسٹنٹ ہو چکی ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ ریزسٹنٹ اس کی ختم ہو جائے گی اور پھر انسولین اپنا کام شروع کر دے گی۔ اگر آپ کا موٹاپا کم ہوگا، وہ اپنا کام کیا کرے گی، وہ جو شوگر آپ کے جسم کے اندر زیادہ ہو گئی ہوگی وہ اس کو جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچائے گی، پھر آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے، استعمال کریں گے، اس سے آپ کو شوگر میں آپ کو کمی آئے گی آپ کی شوگر میں۔ اگر آپ نے کچھ اور چیزیں، جیسا کہ آپ اگر کاربوہائیڈریٹس والی فوڈ استعمال نہ کریں، جیسا کہ بیکری آئٹمز ہو گئے جو بیکری میں ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ملتے ہیں بیکری میں، اور جب آپ اس کا استعمال کم کریں گے تو اس سے بھی آپ کو آپ کی شوگر میں کمی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ ایڈڈ شوگر ہو گئی، جسے چینی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینی کو استعمال کریں گے، آپ روزمرہ کی چیزوں میں، جیسا کہ کسٹرڈ ہو گیا، اس میں آپ چینی یوز کرتے ہیں، سیویاں ہو گئیں، گڑ ہو گیا، یہ آپ چینی یا گڑ اس چیز کا استعمال کم کریں گے تو اس سے بھی آپ کی شوگر میں واضح طور پر کمی آئے گی۔ یہ اگر آپ پروسیس 3 سے 4 مہینے تک جاری رکھیں گے، یعنی اگر آپ نے 3-4 مہینے، ایک تو آپ نے موٹاپے کو کم کر لیا، اوپر سے آپ نے شوگر رچ فوڈز یا خوراک استعمال نہیں کی جس میں شوگر زیادہ ہو، اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس والی فوڈ، جیسا کہ وہ ہو گئی آپ کے گندم ہو گیا، اس طرح کی اور جو خوراک ہیں وہ ہو گئی، آٹا، کیونکہ اس میں جو آپ آٹا کھاتے ہیں وہ چکی کا جو آٹا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں فائبرز ہوتے ہیں، لیکن جو میدے کا آٹا ہوتا ہے اس میں فائبرز نہیں ہوتے، وہ پھر اس کی وجہ سے آپ کاربوہائیڈریٹس رچ فوڈ ہے وہ جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی شوگر میں اضافہ پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی جو شوگر ہے اس میں واضح طور پہ کمی آئے گی۔ دوسرا، آپ نے جو اپنا لائف سٹائل ہے، اپنے رہن سہن کا جو طریقہ ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کے رہن سہن میں، جیسا کہ آپ اگر کوئی
فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو موٹاپا ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ جنک فوڈ یعنی کہ پیزا برگر وغیرہ ہو گئے یہ آپ زیادہ عرصے کے لیے کھاتے رہیں گے تو اس سے آپ کو موٹاپا ہو جائے گا. پھر جب آپ کو موٹاپا ہوگا تو اس سے آپ انسولین ریزسٹنٹ ہو جائے گی. اس لیے آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈائبٹیز کو ریورس کیا ہے، اس کے پروسیس کو، یعنی انہوں نے 3-4 مہینے اپنا موٹاپے کو کم رکھا اور وہ جو خوراک میں نے آپ کو بتائی ہے کاربوہائیڈریٹس اس کا استعمال نہیں کیا، شوگر یا چینی کا استعمال نہیں کیا. پھر ان کے اندر 3-4 مہینے کے اندر پھر انہوں نے وہ جو ان کے اندر شوگر زیادہ ہو گئی تھی اس کے پروسیس کو ریورس کر دیا، یعنی کہ شوگر کو ختم کر دیا. اگر آپ بھی اپنا وزن کم کریں گے، یہ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ بھی شوگر میں واضح طور پہ کمی دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ آپ کو شوگر اگین ہو سکتی ہے، دوبارہ آپ کو یہ شوگر ہو سکتی ہے اگر آپ نے پھر سے اپنا وزن گین کر لیا، وزن اپنا زیادہ بڑھا لیا پھر آپ کو دوبارہ پھر سے شوگر ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے وزن نہیں بڑھایا اور یہ شوگر والی چیزیں اور کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں استعمال نہیں کی تو پھر آپ کا نہ ہی وزن بڑھے گا اور نہ ہی آپ کو شوگر دوبارہ ہوگی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن کم کیسے کیا جائے. اگر آپ نے وزن کو کم کرنا ہے تو آپ کو فاسٹنگ کرنا پڑے گی، یعنی کہ کچھ دن میں آپ کو کچھ ٹائم کے لیے آپ کو فاسٹنگ کرنا پڑے گی، یعنی کہ روزہ رکھنا پڑے گا ایک قسم کا. یعنی آپ نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے جتنا آپ بھوکا رہ سکیں آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا. اس طرح آپ اس کا دورانیہ بھی بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ دن میں پہلے تو آپ دن میں کھانا نہ کھائیں. آپ دن میں کھانا نہیں کھائیں گے، اس کی کھانے کی جگہ پہ آپ چائے پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ خشک میوے کھا سکتے ہیں جیسا کہ بادام وغیرہ ہو گئے. لیکن آپ نے جو چائے یا کافی پینی ہے اس میں آپ نے شوگر نہیں ڈالنی، شوگر استعمال نہیں کرنی اس میں. یہ پھر اس طرح آپ رات میں پھر جا کے کھانا کھائیں. اس طرح آپ اپنا دورانیہ بڑھاتے جائیں گے، کھانا یعنی کہ فاسٹنگ کا دورانیہ بڑھاتے جائیں گے. کھانے کا دورانیہ جیسے پہلے آپ نے 6 گھنٹے بعد کھانا کھایا، پھر آپ 8 گھنٹے بعد کھانا کھائیں، اور پھر آپ 10 گھنٹے بعد کھانا کھائیں. اس طرح پھر آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. آپ نے ایک دم سے فاسٹنگ نہیں کرنی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک دم سے نہیں کرنی. پہلے 6 گھنٹے کھانا نہیں کھائیں، پھر اس طرح بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ میری ایک عام نصیحت ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک جنرل نالج ہے. اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جس سے آپ اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ رجوع کریں، اس سے مشورہ کریں کہ ہاں بھی میں نے اس طرح یہ اپنا وزن کم کرنا ہے. وہ بھی آپ کو پھر اس میں آپ کی اور مدد کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنا وزن کس طرح کم کرنا ہے. کیونکہ آپ کے جسم جو ہے نا، ہر جسم کی ایک علیحدہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے کھانا کی، یا وہ کس طرح وزن کو کم کر سکتا ہے یہ اس کے جسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جیسا کہ ڈیپاگلیفلوزن میڈیسن ہے، یہ آپ استعمال کریں. اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا، یہ آپ کا وزن کم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. یہ کچھ دنیا میں ایسے کافی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دوائی استعمال کی ہے، ان کا وزن کم ہوا ہے اور ان کی لائف سپین یعنی زندگی بھی بڑھ گئی ہے اس کے استعمال سے. کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے. لیکن یہ دوائی بھی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، وہ آپ کو بتائے گا کیا یہ دوائی آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے یا آپ کی جسم پہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی غلط اثرات بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ دوائی استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. تھینک یو. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز کے شوگر کے مریض پاکستان میں کافی زیادہ ہیں. آپ شیئر کریں گے ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.